من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم अच्छा वो पहला वाला माइक अच्छा था ये अच्छा واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم محترم مشائخ علماء کرام حاضرین آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک عوامی خطاب کرنے والا انسان علماء اور آپ جیسے مشائخ کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات آتی ہیں اور خصوصاً جامعہ اسلامیہ کے اندر ہمیں یاد ہے کتنی مشکلات آتی ہیں. ابھی ہمارے عزیز شیخ سفیان سلموں نے بتایا جب جامعہ سلفیہ سے تخرج کے بعد میں جامعہ محمدیہ گولڈن نگر ابھی منصورہ نہیں تھا گولڈن نگر میں تھا. یہ مدرسہ بڑا تاریخی مدرسہ ہے آج سے نہیں. یہ مولانا بدر عالم تھے اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. انہوں نے شیخ ابو شرف الدین محدث دہلوی جو سمجھے جاتے تھے ان کا قائم کردہ تھا. لیکن یہ موتی تالاب کی مسجد میں چلتا رہا. گرو چلتے چلتے گولڈن نگر پہنچا تھا تو وہاں پڑھانے کے لیے آیا. انتخاب ہوا اور انتخاب کے بعد طلبہ کو پڑھایا. سالانہ امتحان تھا. کسی مدرسے کسی جامعہ علماء کے درمیان دوستو ہم جیسے لوگوں کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے واللہ ہم تو زیارت کے لیے. لیکن عزیزم سلموں نے آج 8 دن پہلے ہم کو بتایا کہ آپ کا پروگرام جامعہ کے طلبہ کے ساتھ لکھا ہے ورنہ پہلے سے ہم تیاری کچھ کیے ہوتے کچھ یاد کر کے آتے ہم لوگوں کے لیے. تو بتا رہا ہوں کتنی مشکل چیز ہوتی ہے. مشائخ ہندوستان کے ایک بہت مشہور خطیب ہندوستان کے بہت مشہور خطیب وہ وہاں سالانہ امتحان میں خطیب الاسلام مولانا فروغ صاحب جھنڈے نگری مولانا ابو علی میاں ندوی شیخ الحدیث ہمارے شیخ المشائخ مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ رحمہ اللہ ہمارے ناظم جامع سلفیہ مولانا عبد الوحید ڈاکٹر مرتضی حسن اظہری رحمہ اللہ یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ہدایت النو میں پڑھاتا تھا. ہدایت النو کا نام سنا ہوگا. ہدایت النو پڑھاتا تھا تو میں نے پڑھایا اور میں کسی کام سے ہم کو باہر جانا پڑا. بچے تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے بچوں کو جو ہمارے اب تو یہاں نہیں انڈیا میں پتہ نہیں آپ کے مدرسوں میں نہیں
دن میں بچے استاد سے پڑھتے تھے، شام کو تمام ایک کلاس کے طلبہ بیٹھ کے تکرار کرتے تھے. جو ایک طرح سے تیز ترار ہوتا وہ کم سارے ساتھیوں کو لے کے بیٹھتا اور کہتا ہاں اس کا مطلب یہ ہے. چلو تو بیٹھے تھے، کوئی ایک عبارت تھی مبتدا اور خبر کی، سمجھ گئے نا، کہ مبتدا کب مؤخر کرنا واجب ہے اور کب یعنی جائز ہے اور کب واجب ہے. یہ بحث چل رہی تھی. تو شیخ الحدیث کو چھوڑ دیا ظالموں نے، طلبہ نے شیخ الحدیث کو چھوڑا. مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری جو اپنے فن کے بہترین ماہر تھے علوم کے، سب کو چھوڑا. سوچا سب سے اچھے خطیب یہ ہیں، ان سے سمجھ لیں گے. تو سب کو چھوڑ کر کے ان کے پاس گئے طلبہ سمجھنے کے لیے. تو مولوی صاحب نہیں تو نہیں کہہ سکتے تھے. علماء کے درمیان آپ جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے کوئی گفتگو کرنا یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں. تو مولوی صاحب دیکھے تو کہنے لگے کہ اصل میں چشمہ بنارس چھوڑ کر کے آ گیا. کہاں چھوڑ کے آ گیا ہوں؟ بنارس. اس لیے مجھے برابر یہ بھارت نظر نہیں آنے. سمجھ کے یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں لوگوں کے درمیان، سمجھیے نا. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آپ جیسے اہل علم کے ساتھ کچھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. پھر اس کے بعد اپنے شیخین اور آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مناسب سمجھا، اس لائق سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بڑی سی کرسی پر بیٹھائیں. میں نے شیخ سفیان سے کہا کرسی بہت بڑی ہے، تو کہتے ہیں آپ کے مناسب ہے وہ، آپ کے لائق وہ کرسی ہے. تو حالانکہ اس کرسی کے لائق نہیں. دیکھو میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم تمام حضرات کو جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو منتخب کیا ہے، اس پر ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ چیز سب کو نصیب نہیں. قرآن پاک کی آیت آپ حضرات تلاوت کرتے ہوں گے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من. بتاؤ ذرا سا، واللہ صرف اسی ایک آیت پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر کتنا بڑا اللہ کا کرم، اور جس پر جتنا بڑا کرم ہو مشائخ اتنا ہی اس کے اوپر شکر گزاری بھی واجب ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول پر جو لوگوں نے رحم کیا، اللہ رسول آپ کے جو سارے گناہ بخشائے ہیں، رات میں اتنی دیر تک آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ کے قدموں میں ورم آ جائے، تکلیف ہو جائے، تو اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا؟ جب اللہ نے میرے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ کرم کیا ہے تو افلا اکون عبدا. یہ حدیث اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ جس پر جتنا زیادہ اللہ کا کرم ہو اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے. آیت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، آگے فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ذلك هو الفضل الكبير. آپ ذرا سوچیں، صرف لمبے لفظ ثم پر آپ غور کریں گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر اب یہ ثم لفظ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 2 یا 3 حرف ہیں جن کو حرف عاطفہ کہا جاتا ہے، جن میں 2 بڑے مشہور ہیں، واو اور ثم. کہ ثم دونوں میں فرق کیا ہے؟ واو صرف جمع کے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، لیکن سبحان اللہ ثم جمع اور تقدیم و تاخیر کی خبر دینے کے لیے آتا ہے. ثم اورثنا،
پتہ چل گیا کہ اس کتاب قرآن کے نبی علیہ السلام کے علوم کے ما انزل کے وارث تھے. کون وارث بنے؟ صحابہ کرام اس کے وارث تھے. ثم پھر ان کے بعد وارث وہ بھی تھے اور وارث بعد میں بھی آئیں گے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ان کے بعد یہ تو گزر گئے. ان کے بعد پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے من عبادنا. اتنی بڑی دنیا دوستو، ایک دنیا تو نہیں، کتنی بڑی دنیا. انسان چلتا جائے دنیا میں، زمین ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان ختم نہیں ہوتا. اور سال بھر کے بعد اپنے شہر میں جائیں تو 2-4 مرتبہ راستہ ضرور پوچھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کتنی آبادی بڑھ گئی. اتنے انسانوں میں ذرا لفظ من پر غور کرو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اپنے بندوں میں سے. کتنے خوش نصیب. پھر ہم نے ان کے بعد اپنے اربوں خربوں کروڑوں بندوں میں سے اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم نے اصطفینا منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا. یہ اللہ کا معمولی کرم نہیں. اب صرف آپ اندازہ لگائیں، آپ پرائمری میں گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے 50 ساتھی رہے ہوں، پھر اور گئے. گاؤں میں آپ کے ساتھ کھیلنے والے، لہو و لعب کرنے والے سینکڑوں بچے رہے ہوں گے، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان سینکڑوں بچوں میں سے آپ کو چن لیا، باقی کو چھوڑ دیا. اور اسی کی تائید، اسی مفہوم کی حدیث اس امام ابن ماجہ جو اپنے مقدمے کے فضائل علم میں نقل کرتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتب ستہ، جس کو ہمارے یہاں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان 2 کتابوں میں 2 کتابیں ایسی ہیں جن کا مقدمہ بڑا اہم ہے. حدیث کی کتابوں میں 2 کتابیں جن کا مقدمہ بڑا اہم ہے. کتب ستہ میں ابن ماجہ کا مقدمہ، اور دوسرا امام دارمی نے اپنی مسند سنن دارمی جو لکھی ہے اس کا مقدمہ. علم، تفقہ، علماء کے فضائل، کتنی روایتیں نقل کرتے ہیں. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ جو حدیث نقل کی، بالکل اس آیت کی شرح. اللہ نے فرمایا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعت اللہ. اللہ اکبر. لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا. غرس سمجھتے ہیں؟ خاص طور سے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک اولاد پر جتنا انسان خرچ کرتا ہے، خلیج میں ایک نیم کا درخت بھی لگاتا ہے تو شاید ایک اولاد سے زیادہ خرچہ کس کے اوپر کرنا پڑتا ہے؟ پودے پر. یہ پودے پر. کل جمبو میں گزر رہا تھا، ہاتھ مناطق لشجرۃ النیم. کون سا الفاظ ہے، کون سا عربی. روڈوں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں انڈیا پاکستان سے نیم کا درخت لا کر کے لگایا خوبصورتی کے لیے، تو وہاں باقاعدہ بورڈ لگا ہے کہ ایسا خوبصورت علاقہ ہے یہاں نیم کے درخت. تو عربی میں بھی اس کا کہا جاتا ہے، اس میں بدلتا نہیں، سمجھ گئے نا. تو اس کو نیم ہی لکھا ہے. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ نیم کون سا درخت ہوتا ہے؟ کہا گاڑی روکتے ہی دیکھوا گیا تو نیم تھا وہ کڑوی جو ہمارے یہاں روڈوں پر کیا کرو. سوچئے ذرا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یزال اللہ. آپ جانتے ہیں لا یزال استمرار،
لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا، برابر اللہ تعالیٰ اس دین میں پودے لگاتا رہے گا. پودے، کتنی پیاری تشبیہ دی قرآن پاک میں اللہ کی بیان کردہ مثالیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں بیان کردہ مثالیں اتنی آسان، اتنی سہل، اتنی عام فہم ہوتی ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور جاہل سے جاہل انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. یہی بڑا کمال ہے کتاب اللہ سنت رسول کا. آپ ذرا سوچیں، ایک انسان غور کرے الفاظ پر، اللہ ہمیشہ اپنے دین میں کچھ پودے لگاتا رہے گا قیامت تک. پھر یہ پودے جب تیار ہو جائیں گے تو یستعملہم فی طاعت اللہ، اللہ ان پودوں کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری اپنے دین میں استعمال کرے گا. اس حدیث کو امام ابن ماجہ اپنے مقدمے میں علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس طرح اشارہ کیا کہ وہ پودے طالب علم ہیں، اور وہی طالب علم کو آج ہمارے بر صغیر یہاں بہت آسان ہے، چن چن کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو ایران سے، کسی کو توران سے، کسی کو ہندوستان سے، کسی کو پاکستان سے، کسی کو بنگلہ دیش سے، کسی کو جنگل سے، کسی کو دیہات سے، خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ اس کو چنتے ہیں، ماں باپ کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے کہاں؟ مدرسے میں. اب ایک پودا لگایا گیا. مدرسے جو ہیں وہ کھیتی ہیں، زمین ہیں، اور طلبہ جو ہیں کیا اس کے پودے ہیں. اب پھر بڑے ہو جانے کے بعد یہی جب علماء بن جاتے ہیں آپ جیسے، اللہ تعالیٰ ان کو یستعملہم فی طاعت اللہ، پھر اللہ ان کو اپنے کام میں، اپنے دین کی خدمت میں ان کو استعمال کرتا ہے. اب آپ ہمیں سے ہر انسان ذرا غور کرے، کیا رب نے ہمارے اور آپ کے اندر کیا خوبی تھی؟ ہم سے خوبصورت، آپ سے زیادہ صحت مند، آپ سے زیادہ مال دولت کے مالک، آپ سے زیادہ، آپ کے ماں باپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے بچوں کو اللہ نے منتخب نہ کیا، لیکن ہم کو اور آپ کو منتخب کیا. لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا. میرے بھائیو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے مزید اور رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ابھی میں نے راستے میں کچھ چیزیں قلم بند کی، سوچا کہ یہی کہنا ہے آپ کے سامنے. پہلے تو سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، اور یہ ایسی آیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ بالقسط. دنیا میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ توحید ہے. توحید کا اقرار، توحید کی دعوت، سب سے بڑا عمل. اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی گواہی کے لیے 3 گواہیوں کا تذکرہ کیا. نمبر 1 بذات خود اللہ، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 یہ مٹی کا پتلا آدم کی اولاد. انسان کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن جب چیز بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو کسی بڑے سے جوڑ دیا جائے تو چھوٹی سے چھوٹی نہیں تھی بلکہ بڑی بن گئی. کتنے خوش نصیب ہیں علماء، طلبہ، مشائخ، دعاء، مدرسین، خطبہ کہ رب العالمین نے
ان کو گواہی میں اپنے ساتھ اور اپنے فرشتوں کے ساتھ جوڑ لیا. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا، اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فرشتے بھی یہی اعلان کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا، اور اولو العلم. یہاں امام ابن کثیر اور خاص طور سے فتح القدیر جو ہمارے اور آپ کے ہاں نصاب میں مقرر ہے، جو دونوں قسم کی تفسیر یعنی الدرایا والروایا، سب سے پہلی تفسیر غالباً اللہ تعالیٰ نے امام شوقانی کو توفیق دی. کیوں؟ اس سے پہلے دو ہی قسم کی تفسیریں تھیں، تفسیر بالروایا یا تفسیر، لیکن انہوں نے جمع کر دیا. امام شوقانی یہ تمام حضرات نقل کرتے ہیں کہ اب غور کریں، اللہ تو آسمان پر گواہی دے گا، زمین پر کبھی اسٹیج پر یا اتر کر کے گواہی نہیں دے گا. فرشتے بھی وہیں رہ گئے. اس سرزمین پر دنیا کے چپے چپے، گلی گلی، کوچے کوچے، اس سرزمین پر توحید کا اقرار اور توحید کے اعلان کرنے والے نہ اللہ ہوگا نہ فرشتہ، بلکہ صرف انسان. غور کرو، یہی ہوگا ترجمہ سے جو ابن کثیر اور شوقانی بڑا نقطہ بیان کرتے ہو. کیا یہاں قائمًا بالقسط ہے، قائمًا بالقسط کہتے ہیں، قائمًا بالقسط حال ہے. اور حال کی ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہوتی استمرار کی، برابر. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس سرزمین پر اولو العلم جو ہوں گے، کوئی صدی، کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ توحید کا اقرار اور توحید کی دعوت دینے والے دنیا میں اس سرزمین پر قائم نہ ہو، اور سارے اہل باطل کا مقابلہ کر کے اس شرک کی دعوت، شرک کو مٹانے اور توحید کی دعوت نہ دیتے ہوں. قائمًا بالقسط. اسی لیے الحمدللہ ہمیشہ اہل علم نے، علماء، لیکن علماء حق، علماء ربانی، انہوں نے توحید کا بیڑا اٹھایا اور توحید کی دعوت دیتے رہے. اس راہ میں کتنی بھی مشکلات آئیں تو کبھی انہوں نے شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ہمارے بر صغیر میں آپ حضرات نے سنا ہوگا اس توحید کی دعوت دینے کی کتنی فکر تھی. واللہ ایک مرتبہ آپ حضرات جانتے ہیں، ایک نوجوان جب استعمار کا دور آیا انڈیا میں تقسیم سے پہلے، تو کہا جاتا ہے کہ 500 تو صرف عورتیں آئی ہوئی تھیں برطانیہ سے، مرد نہیں، صرف 500 عورتیں آئی تھی جو کام کر رہی تھی، عیسائیت پھیلا رہی تھی اور شرک کی دعوت دے رہی تھی، اور یہ باور کرا رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی پر ایمان رکھنے میں نجات ہے. اللہ، بڑے فتنے ہوئے. بلکہ شاہ عبد العزیز کے زمانے ہی سے بلکہ پہلا مناظرہ ہی جو ہوا، کہا جاتا ہے بر صغیر کا پہلا مناظرہ جو ہوا یہی مسئلے توحید تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت نبی علیہ السلام کی افضلیت پر. شاہ عبد العزیز سے عیسائیوں نے کہا، پوچھا حضرت اس وقت کوئی توحید کا نام لے سکتا تھا؟ لیکن قائم بالقسط شاہ عبد العزیز دہلی میں اعلان کرنے لگا، عیسائی لوگوں، عیسیٰ کے مقابلے میں محمد کی کیا حیثیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
کیوں؟ شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے مناظرہ، کیا حیثیت ہے؟ مسلمانوں نے کہا کیوں؟ کہا محمد کہاں ہے؟ کہا مدینے میں قبر کے اندر ہے، اور کہا عیسیٰ کہاں ہے؟ ہمارا رب کا عقیدہ تو یہ کہاں ہے؟ تو ذرا اوپر والے کے مقابلے میں مٹی میں رہنے والا کیا مقابلہ کرے گا؟ دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ کم سے کم بازو بازو میں ہوتے، تمہارے محمد پہلے آسمان پر، ہمارے اور کہیں تک کہا جائے تو دونوں آسمان پر ہیں، یہ تو آسمان تک پہنچے نہیں، مٹی میں ہیں، اور ہمارے عیسیٰ اوپر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز تک بات پہنچی، کہا اللہ تو تمہیں کیا خبر، ذرا بتاؤ پانی میں کشرا کہاں ہوتا ہے؟ خش و خاشاک ظالم کہا اوپر ہوتا ہے، کہا موتی کہاں ہوتی؟ کہا نیچے ہوتی۔ فبہت الذی کفر، فبہت الذی، یہاں شکست کھایا۔ دیکھو توحید کے بارے میں انگریز استعمار نے جب انڈیا پر قبضہ کیا تو صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا، پھر ایک نیا مسئلہ اٹھایا۔ کیا مسئلہ؟ تم لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہو، بتاؤ اللہ مسلمان تھا یا ہندو؟ سوچو۔ لیکن علماء شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا قِسْطًا، دنیا بدل چاہیے لیکن توحید کی دعوت، توحید کا اقرار کرنے والے لوگ ہمیشہ اس زمین پر قائم رہیں گے۔ اور اسی کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ لا تزال طائفۃ من امتی، گمراہ ہوتے رہیں گے لیکن توحید کی دعوت دینے والے کبھی نہیں ختم ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مسئلہ اٹھا کر کے استعمار کے دعات نے سوچا کہ ہندو مسلم کو آپس میں لڑاؤ۔ اب ہندوؤں نے سوال سن لیا، اب پوری دہلی اور اس کے قرب جوار میں ہنگامہ کہ بھائی واقعی اللہ مسلمان ہے یا اللہ ہندو ہے؟ شاہ عبدالعزیز مناظرہ طے ہوا، کھڑے ہوئے، ادھر ہندو ادھر مسلمان۔ پوچھا گیا آپ ثابت کریں کہ اللہ ہندو ہے کہ مسلمان؟ ہم تو کہتے ہیں ہندو تھا، اور کہتے ہیں ہمارا نام ہندو۔ شاہ صاحب نے کہا اصل میں اللہ کبھی ہندو تو ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ نے سورۃ البقرہ میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھا یہ ہر فرعون را موسیٰ باشد، ہر فرعون را موسیٰ باشد، یعنی ایسا جواب دیا کہ اگر اللہ ہندو ہوتا تو کبھی گائے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ گائے ذبح کرنے کو حکم دیا، وہ میاں ہی بھائی ہوگا، کوئی ہندو نہیں۔ دھرم پال عبدالحق نام عیسائیوں کے فریب میں آیا اور باقاعدہ عیسائی بن گیا۔ ایک عرصے تک مناظرہ کرتا رہا، مناظرہ کرتا رہا۔ آخر میں اس نے ایک دن اعلان نکالا، اعلان نکالا کیا؟ میرے چند سوالات ہیں، اگر ہندوستان کا کوئی مسلمان، لیکن ہندوستان سے مراد کیا ہوگا؟ یہ نہ سمجھنے کہ آج کا ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان سب اکٹھا، سمجھ گئے نا؟ ہندوستان کا کوئی مسلمان اگر ان میرے سوالوں کو جواب دے دے تو پھر میں عیسائیت سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، توحید کی دعوت۔ بڑے پریشان۔ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، لیکن ان کو قبر نصیب نہیں ہوئی۔ یہ حج میں آئے ہوئے تھے اور رحمت للعالمین لکھی، پہلے مہر نبوت لکھی، اور رحمت للعالمین ایک ایسی سیرت کی کتاب لکھی کہ ایسی بہترین کتاب
اگر کسی نے پڑھا ہوگا، شروع کیا ہوگا، تو جب تک بسم اللہ کی بات سے اور تمت کی تا تک نہیں پڑھے ہوگا اس کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی، یعنی سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولانا علی میاں ندوی دیگر حضرات نے کہا مجھے میرے محسن جو کتابیں تھیں ان میں سب سے بڑی کتاب کون تھی؟ رحمت للعالمین۔ اور مبشرین کہتے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے بارے میں جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ دیکھ لو یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے علم و فضل سے نوازا تھا۔ تقوی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی تقوی یہی سب ہمارے اندر آ جائے۔ آج جس کی ضرورت ہے دوستو، تقوی کی بات آئی تو ایک کا واقعہ بتا دیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ یہ ریاست بھاولپور جو ہے پاکستان میں، آج پنجاب میں، وہاں کے یہ جج تھے۔ ساری رعایا، سارے آفس والے ہندو، راجا بھی ہندو اور جج جو ہے مسلمان۔ اذان ہوئی، قلم چھوڑا اور چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے عصر کی ہو، ظہر کی ہو۔ ہم تو کھیلتے بھی رہتے تو نہیں جاتے، نکل گئے۔ سارے ہندوؤں نے جتنے آفیسر تھے مل کر کے راجا سے شکایت کی صاحب یہ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیس والے کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور چلے گئے 12 بجے تو آدھے گھنٹے پون گھنٹے تک آتے نہیں، اور بھیڑ بھاڑ بڑی لگی رہتی، بڑی مشکلات ہیں۔ بہرحال خوب چڑھایا ہندوؤں نے، ہندو راجا ان کو بلایا، کہا میاں سمجھیے نا اتنا دیر کیوں رہ جاتے ہو مسجد میں؟ یہ ڈیوٹی کا وقت آپ یہاں کا رہا کریں، نماز پڑھنے نہ چاہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے بڑا بہترین اسوہ قائم کیا ہے دوستو۔ انہوں نے کہا اگر چلا گیا تب پھر آپ کو مستعفی ہونا پڑے گا، آپ چلے جائیں، 50 کیس والے انتظار کرتے نہیں۔ کہا راجا صاحب سنیں، ہم چھوٹی سرکار کی نوکری کو بڑے سرکار کی نوکری کے لیے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بڑے سرکار کی نوکری چھوٹے سرکار کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ قلم پیش کیا وہ چلے گا۔ راجا دوڑا ہوا گیا، نہیں آپ آئے پڑھیں، کیونکہ جب سے آپ ہمارے یہاں نوکری کرتے ہیں ہمارے یہاں بڑی برکت آتی ہے۔ اگر ہم واقعی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج وارثین انبیاء کے اندر آ جائیں۔ قاضی سلیمان اپنے آفس جا رہے تھے، راستے میں پوسٹ مین نے ڈاک لی اور ان کو پکڑایا۔ کیوں؟ پوسٹ مین کو معلوم تھا کہ اتنے بجے قاضی سلیمان یہاں سے گزرتے ہیں۔ گزرے، پوسٹ دے دیا، کھول کے دیکھا تو دھرم پال کا لیٹر، یہ چند سوالوں کے جواب اگر ہندوستان کا کوئی مسلمان دے دے تو میں عیسائیت سے توبہ کر کے پھر مسلمان ہو جاؤں گا۔ قاضی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اب آفس جانے کے بجائے سیدھے گھر گئے، جواب دینا شروع کیا، عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑا سا کھانا کھایا، برائے نام 12 بج گئے، 1 بج گئے، جواب مکمل نہیں ہوا۔ بیوی آدھی رات میں آئی، آج آپ کو سونا نہیں ہے؟ کہا سونا تو ہے لیکن ابھی فرصت نہیں ملی۔ کہا اس کو رکھتے صبح لکھ دیجیے گا۔ کہا نہیں، یہ ذمہ داری کا احساس، میرا بھائی عیسائی بنا، پھر وہ چند سوالوں کا جواب چاہتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب اگر دے دیا تو کہتا پھر میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اگر میں سو گیا اور جواب نہ دیا، جواب دینے کے پہلے
وہ مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم اگر جواب دے دیتے تو مسلمان ہو گیا ہوتا. جواب دیا، پورا کیا، پوسٹ کیا، بھیج دیا، پھر گئے آفس. اللہ کی قسم وہ کہتا ہے کہ ہمیں عیسائیت سے توبہ کرا کے اسلام میں داخل کرنے اور جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے میں صرف 2 اہل حدیث علماء ہمیں ملے جو پورے ہندوستان میں تھے. ان دونوں کا احسان ہم پر ہے. مولا ثناء اللہ مرسری کا اخلاق اور قاضی سلیمان صاحب قاضی سلمان منصور پوری کی قربانی. رات بھر کسی کا جواب نہ ملا. اتنے بڑے ہندوستان میں ایک مرد مومن، ایک مسلمان کو، جس کو لوگ وہابی کہتے ہیں، اس کو یہ احساس ہوا، نہ سویا، نہ ڈیوٹی پہ گیا، نہ کھانا کھایا، صرف ہمارے سوال کا جواب دیا. اس کی اس قربانی نے مجھے دوبارہ مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی توحید کی دعوت دینے والا اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے والا سب کو نصیب کرے، توفیق دے. نمبر 2 میرے بھائیوں، آج راستے میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے، اور آج تو بڑا عجیب و غریب سے زمانہ ہے. علماء کیا دوستو، آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کیا بھائی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عالم سے آدمی علم سے عالم بن سکتا ہے؟ بولو شاید انہوں نے کہا کہ ہم کو اپنا بچہ سمجھے اس لیے پوچھ لے رہا ہوں، ورنہ پوچھنے کا ہم کو نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں سب ہم سے ذہین، سب ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. لیکن واقعی ذرا آپ لوگ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا علم سے عالم بن جاتا ہے؟ بن جاتا ہے؟ یہ سوچو، کیا انسان صرف پڑھ لینے سے، علم حاصل کرنے سے عالم بن جائے گا دوستوں؟ نہیں. کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اننا جانتے ہیں آپ حضرات، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. انما حسر کے لیے آتا ہے. اللہ نے سب کا پتہ گول کر دیا، جسے چھٹی کر دی. جتنے علم والے ہوں سب کو اللہ نے برطرف کر دیا، صرف ایک لفظ انما سے. کس سے؟ ایک لفظ انما سے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے تو کون ہوتے ہیں؟ علماء. امام دارمی رحمت اللہ علیہ اپنے مقدمے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں. بڑے تابعی، بڑے کا مطلب کہ بڑا اونچا مقام رکھنے والے. ارے بھائی ام سلمہ کی خادم ہے، ام سلمہ کے ہیں نا، حضرت ام سلمہ کی تربیت میں تھے. حسن بصری کیا پوچھنا. یہ بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں. امام دارمی نقل کرتے ہیں کہ اے لوگ، ان کے سامنے کسی نے کہا، تذکرہ آیا، بھائی فلاں صاحب بڑے فقیہ ہیں، فلاں صاحب بڑے فقیہ ہیں. کہا وہی ہے بیوقوف، عالم جانتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ صاحب جس کے پاس علم ہو وہ عالم ہے. کہا بھائی ہے بیوقوف، تمہیں نہیں بات معلوم کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ تھرا گئے بیچارہ. اچھا آپ بتائیں کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی. عالم کون ہے؟ عالم کے اندر خوبی نمبر 1 الزاہد فی الدنیا، الزاہد فی الدنیا. نمبر 2 الراغب فی الآخرہ. نمبر 3 البصیر علی امرہ یا البصیر علی دینہ. نمبر 4 المداوم علی عبادت ربہ. کتنے ہو گئے دوستو؟ کتنی بڑی تشریح کر دی.
امام حسن بصری کہتے ہیں پھر کیا تلاوت کی، استدلال کیا کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء. 4 چیزیں کیا ہوئی، الزاہد فی الدنیا، زہد، اللہ اکبر. یہی ہمارے اندر آ جائے تو سارا مسئلہ ہی بن جائے. مصعب احمد بن حنبل کی روایت سنا ہوگا، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، لوگوں انتم اکثر صلاۃ و صوما من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تابعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کتاب الزہد کے اندر اے لوگوں، اور انہی سے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جامع الکلم میں نقل کرتے ہیں. جامع العلوم والحکم. اللہ دیکھا آپ نے کیا کہتے ہیں تابعی، انتم اکثر صوما وصلاۃ وصیاما من اصحاب محمد. لوگوں، نمازیں تمہاری زیادہ ہیں صحابہ رسول سے، روزے تمہارے زیادہ ہیں، اور ہماری نمازیں ان سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. کیوں بھائی؟ صلاۃ الاوابین ہم پڑھیں نہیں، آج ہوتی ہے نا، وہ 8 پر اکتفا اور 23 ہم، اور وہ بھی 23 کیسے ماشاءاللہ ہر سال کا نیا ماڈل ہوتا ہے. 3 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ انڈونیشیا کا ایک 7 منٹ میں کتنی رکعتیں؟ 23 رکعتیں. پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کا سنا کہ 1 رکعت میں 29 پارہ، اور پھر 29 پارے 19 رکعت کے اندر. ایک سال پاکستان زندہ باد نمبر لے گیا، سنا ہوگا ہر سال ایک نیا ماڈل آتا ہے. سورہ رحمان پڑھ کر کے دیوار توڑ دیا، اتنا چوما، اتنے دھکے دیا کہ سب چیزیں پھٹ گئی. سمجھ گئے نا؟ ہماری آیت اور اتنے اکثر صلاتن. لوگوں، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اصحاب رسول سے زیادہ نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، لیکن کانوا افضل منکم، لیکن وہ تم سے افضل تھے. کیوں افضل تھے بھائی؟ عقل تو یہ کہتی نماز روزہ جس کے زیادہ افضل وہ ہو، لیکن صحابی کیا کہتے نہیں، ان کی نماز کم، ان کا روزہ کم، لیکن وہ تم سے افضل تھے. کیوں؟ اصل میں وہ تم سے زیادہ زہد رکھنے والے تھے، زہد کی برکت. اللہ تعالیٰ اسی لیے حسن بصری عمل بھی کرتے تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعب الایمان میں، جو بڑی زبردست کتاب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک آدمی نکلا، اس کو مسئلہ پوچھنا تھا. پوچھا من سید هذا الوادی، بھائی اس شہر کا، بصرہ کا گورنر کون ہے، سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ جاؤ، فلاں محلے میں جاؤ. آگے بڑھا، لوگوں سے پوچھا بھائی اس شہر کا سردار کون ہے؟ کہو اور آگے جاؤ. پوچھتے گیا، پوچھتا گیا، اور لوگ بتاتے گئے، یہاں تک کہ جامع مسجد بصرہ کے سامنے آ گیا. من سید هذا الوادی، اس شہر کا سردار کون ہے، گورنر کون ہے، حاکم کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ مسجد میں جاؤ، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر، وہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، جاؤ. وہ سوچ رہا تھا گورنر ملے گورنر ہاؤس میں، اور یہاں لوگوں نے بتایا کیا وہ مسجد. آیا تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے. کوئی وراثت کا مسئلہ، کوئی طلاق کا مسئلہ، کوئی نکاح کا مسئلہ، جو کہہ دیتا ہے لوگ قبول کر لیتے ہیں. لوگوں نے کہا یہی گورنر؟ کہا گورنر تو وہاں ہوتا ہے، لیکن گورنر کو بھی اسی کے پاس آنا پڑتا ہے. کہا اس بوڑھے میں کیا کمال ہے کہ سارے بصرہ کے لوگ اس کا محتاج؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے علم دیا، عالم بنایا، علماء حق میں سے ہے. سارے شہر کے لوگ، یہاں تک کہ
حاکم بھی اس کا محتاج. اور اللہ نے ان کو ایسا زہد دیا ہے کہ کسی مالدار کے مال کی کسی مالدار کے پاس آج تک انہوں نے جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر یہ زہد آ جائے. تو دوست بتانا چاہتا تھا کہ بہت ضروری ہے علم کے ساتھ عمل. عالم بننے کے لیے علم ضرور کافی نہیں بلکہ عمل. اسی لیے قل آمنو سورہ بنی اسرائیل کی ہے آخر میں قل آمنو بہ او لا تؤمنو. آگے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ یخرون للاذقان سجدا. اے جاہلو تم مانو یا نہ مانو, تسلیم کرو یا نہ تسلیم کرو, قبول کرو یا نہ قبول کرو, العوام کالانعام. لیکن جن کے پاس علم ہے اس آیت کو سننے کے بعد یخرون للاذقان گردن جھکا دیتی ہیں. آگے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور آگے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یہ علم کی برکت ہے. اسی مفہوم کی آیت آپ کو سورت عنکبوت اور سورہ قصص کے اندر بھی مل جائے گی. پورے قرآن کو ذرا دیکھو, علماء کی صفات, علماء کی علامات اللہ نے عمل بنایا ہے. آج بڑی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے عمل کی اصلاح فرمائے. آپ کیا سمجھتے ہیں عوام ایک ایک حرکت علماء کی دیکھتا ہے. صحیح بخاری کچھ روایت پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے مسند احمد بن حنبل کی روایت اللہ مالبانی شہیہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آگے بڑھے. ایک ماں ایسی قوم پر تو کر دو شفا ہو بے مقارید امینن, جہنم کی کینچی ہے اور زبان کو کاٹا جا رہا ہے, آپ ڈھک نہیں تھے. کلما قرضت وفت, اور ایک طرف سے کاٹی جاتی ہے تو دوبارہ زبان پھر درست ہو جاتی ہے. ماں بارو ہاؤلا, جبرائیل کیا ہے, کیوں اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا مشائخ, میرے خیال اس سے آگے کہنے کی ضرورت نہیں کی ضرورت ہے بھائی, ہے نا. ہاؤلاء خطباء امتی کا, یہ نہ یہودی مولوی ہیں, نہ عیسائی علماء ہیں, نہ ہندوؤں کے پنڈت ہیں, نہ بدھسٹوں کا عبادت گزار ہے. یہ آپ کے امت کے تقریر کرنے والے, خطاب کرنے والے لوگ ہیں. کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا اللہ اکبر. لیکن اس کی تعبیر بھائی جب عمل نہیں کرتے تو لوگوں کو کہیں کیا, سمجھ گئے؟ تو امام نے کسی کے ڈبل مجرم ہے, یہ ڈبل مجرم ہے. نمبر 3 دوستو اخلاص بہت ضرورت. کتنا ٹائم اسے کریں تکمیل, فجر پڑھنی پڑے تو تکمیل کیا اخلاص. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اخلاص ہم سب کو نصیب کرے. اخلاص کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں پورا قرآن احادیث کے دفاتر اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں نا دوستو. وما امروا الا, بلکہ سورۃ النساء کی آیت جا کر کے دیکھیں تو ایمان کے شرائط میں سے کیا رکھا گیا ہے؟ اخلاص. اور آج اسی چیز کی سب سے بڑی کمی ہے. حدیث بشر حاض مسند احمد بن حنبل اور طبرانی کی روایت, بشر هذه الامه بالسنه والدين والرفعه والتمكين في البلاد. اللہ اکبر. ان کو بشارت سنا دیں, ان کو بشارت سنا دیں عزت کی, غلبہ کی, سربلندی کی اور دین پہ غالب آنے کی. کب تک؟ جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا. آگے من عمل منهم عمل
الآخرۃ للدنیا، لیکن دین کی چیزوں کو، وہ اعمال، وہ چیزیں، وہ اعمال جس سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے، اجر و ثواب کی ہے، دین سے تعلق ہے، اگر ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنی دنیا چمکانے کے لیے استعمال کرے گا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٌ۔ دوستو، کتاب و سنت اور توحید کے علم برداروں، توحید کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو؟ اخلاص۔ جب اخلاص ہوگا تو ابن حجر ہمارے جو ساتھی کلیت الحدیث والے ہیں وہ تو پڑھتے ہوں گے تذکرۃ الحفاظ، ابن حافظ ذہبی نے بعض محدثین نے قول کیا نقل کیا؟ اذا خرج الکلام من القلب دخل الاذن بغیر اذن۔ اخلاص ہو، بات جو دل سے نکلتی ہے، میری بات ہو اخلاص، باقی سب یہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اخلاص کیسے تھا؟ ایک واقعہ بتا کر کے ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب، تو اتنا بھائی فتح نہ کریں، 3 مبارک پوری، 4 مبارک پوری گزرے ہوئی ہیں، کتنے؟ چاروں مبارک پوری سے مشہور ہیں، الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلا مبارک پوری مولانا عبدالسلام مبارک پوری صاحب سیرت البخاری، نمبر 2 مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی، جن کو 1906 کے 26 کے اندر ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حرم کے اندر درس حدیث دینے کی دعوت دی تھی کہ انہوں نے دنیا کے لوگوں کے پاس لے کر لکھا کہ دنیا میں کون سا ایسا محدث ہے، کیوں؟ یہ حرم صدیوں سے قال الشافعی تو سنا ہے، سمجھ گئے نا؟ قال ابو حنیفہ کی صدا گونجی ہے یہاں، قال ابو یوسف کی صدا گونجی ہے، قال محبت کی صدا گونجی ہے، قال المسنی کی صدا گونجی ہے، لیکن صدیاں گزر گئی، یہاں قال رسول اللہ کی صدا نہیں گونجی ہے۔ کون ایسا دنیا میں عالم ہے بتاؤ جس کو میں بلاؤں اور حرم کا مدرس حدیث اس کو بناؤں؟ ساری دنیا میں لے کر بھیجا، ساری دنیا نے کیا کہا؟ یہ تو ایک ہی عالم اس لائق ہے کہ حرم میں آ کر کے حدیث کا درس دے محدثانہ انداز سے۔ وہ کون ہے؟ مولانا عبید اللہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفہ۔ تیسرے یہ دونوں میاں صاحب کے شاگرد ہیں، کون؟ عبدالسلام اور عبد الرحمن فاروقی۔ تیسرے مبارک پوری جو ہیں مولانا عبید اللہ الرحمانی، مولانا عبید اللہ بن عبدالسلام بن بہادر خان، سمجھ گئے نا؟ بن بہادر خان، سمجھ گئے نا؟ یہ مبارک پوری جو ہیں یہ دار الحدیث رحمانیہ کے شیخ الحدیث تھے۔ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ قریشی دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے شاگردوں سے پورا آج کا سعودیہ پورا سعودیہ جو حدیث سے عام ہوا، سن 1900 تقریباً 22 کے اندر 3 علماء یہاں سے نکلے تھے نجد سے حدیث حاصل کرنے کے لیے، گئے ازہر کہ وہاں حدیث کی پڑھائی۔ لوگوں نے کہا یہاں تو حدیث پڑھو گے لیکن حدیث محدثانہ انداز کی نہیں، پھر کہاں جائیں؟ رشید رضا مصری سے، علامہ رشید رضا سے مصری سے ملے، حدیث حاصل۔ بھائی جیسے تم حدیث پڑھنا چاہتے ہو محدثانہ انداز کی میں نہیں پڑھا سکتا، پھر کہاں جاؤں؟ ارے یہاں سے مصر، اور کہاں بھیج رہے ہو؟ ہندوستان جاؤ۔ عراق پہنچے، شنقیطی رحمت اللہ علیہ کے محدث عراق سے مشہور، ان کے ہاں جاؤ، ان کے وہاں پہنچے۔ صاحب ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہندوستان حدیث کے لیے جاؤ، ذرا آپ تو محدث ہیں،
کہا محدث تو ہوں لیکن حدیث اگر محدثانہ انداز سے پڑھنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ ہندوستان۔ بصرہ سے کشتی پر بیٹھے بیچارے، سب سے قریبی علاقہ بامبے تھا، ادھر گئے، بامبے اترے، بامبے کے مسلمانوں سے علماء سے بھائی ہمیں حدیث پڑھا، ہم عرب سے آئے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، مصر گئے، مصر سے عراق پہنچے، عراق سے مورتانیہ، کہاں کہاں، سب لوگ ہندوستان بھیجتے ہیں، تو ہندوستان تو پہنچ گئے ہیں، بامبے کے کس محلے میں بڑا شہر ہے، یہی ہوگا محدث۔ کہا اگر حدیث پڑھنا ہے تو بامبے میں نہیں دلی جانا پڑے گا۔ دلی پہنچے، اب دلی جانے کا مطلب کہ جامع مسجد دہلی، کوئی مدینہ آئے گا تو سینٹر مسجد نبوی ہے، دہلی پہنچے، وہاں کے امام صاحب سے ملے، ان سے پوچھا نمازیوں سے، تو کہا بھائی ہم تو نہیں، ایک بوڑھا مولوی ہے جس کو شیخ الحدیث لوگ کہتے ہیں، ان سے پڑھو۔ کہا کون؟ کہا شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو استاد العلماء کہا جاتا ہے، کہا ان کے پاس جاؤ۔ وہ گئے، 3 سال انہوں نے حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے کے بعد پھر لوٹے مصر، سوڈان، ملیشیا، سمجھ گئے نا، ان علاقوں میں حدیث عام کیا، اور انہی کے شاگردوں میں سے تھے شیخ علامہ عبداللہ قرعاوی رحمت اللہ علیہ، حدیث پڑھ کے آئے، جنہوں نے جنوب کے اندر سے جادوگری، شرک، کفر، نفاق سب کو مٹایا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی۔ انہی احمد اللہ رحمت اللہ علیہ کے دارالحدیث سے مستعفی ہو جانے کے بعد یہ شیخ الحدیث سے مولانا عبید اللہ الرحمانی اپنے استاد کے جگہ ہی لی۔ یہ سب 1947 کے اندر دارالحدیث رحمانیہ ختم کر دیا گیا، اکثر علماء پاکستان چلے گئے، دہلی اجڑ گئی، تو ایک تھے مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی لاہور کے، یہ بڑے متحمس آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ سیاست پر حاشیہ چڑھایا جائے، تو مشکات پر حاشیہ چڑھانے کے لیے نسائی تو اپنے لیے منتخب کیا تعلیقات السلفیہ، اور مشکات پر حاشیہ چڑھانے کے لیے مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کو۔ اب اخلاص ذرا دیکھو، اللہ یہی اخلاص آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، نہ کرسی کے جھگڑا رہے گا، نہ صدر مدرسی کا، اور نہ پوسٹ اور امیر و غریب کا۔ اللہ اکبر۔ مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی لاہوری نے کہا مولوی عبید اللہ اب گھر بیٹھے رہو، مشکات پر آپ حاشیہ لکھیں، آپ کے گھر کا پورا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لکھنا شروع کر دیا۔ مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی نے لاہور سے پوسٹ کے ذریعے 150 روپیہ، کتنا؟ 150 روپیہ مبارک پور بھیجا۔ کتنا بیٹے؟ پھر اس وقت ڈاکیا آیا، پوسٹ مین آیا، یہ آپ دستخط کر دیں، رسید یہ ہے، آپ 150 لے لیں۔ شیخ الحدیث نے 150 جب گنا تو 125 رکھ لیا اور 25 پوسٹ مین کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہمارے پہنچا بھیج دیا۔ اب پوسٹ مین 25 روپیہ لیا اور پاکستان لوٹا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ہے کہ پاکستان سے لیٹر آنے میں بھی پھول کر کے پڑھتے، کہیں CID کو تو نہیں لیٹر، حالات بڑے خراب تھے، اور 3 مہینے لگتے تھے۔ 3 مہینے کے بعد مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمت اللہ علیہ کو پوسٹ آفس بلایا گیا، کہا بھائی آپ کا 25 روپیہ آیا ہے۔ کہا مجھے کون بھیجے گا؟ تحقیق کی تو پتا چلا کہ مبارک پور نے مولانا عبید اللہ رحمانی نے 125 لیا اور 25 واپس لوٹا دیا۔ ہم مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی دوبارہ لیٹر لکھے کہ آپ نے خود لوٹایا کہ پوسٹ مین نے مہربانی کی ہے؟ ملتی ہوئی چیز کون لوٹائے گا؟ تو شیخ الحدیث کی قبر کو نوروں سے اللہ بھرے،
اور یہی اخلاص ہمیں اور آپ کو دے۔ شیخ الحدیث نے کہا بات اصل یہ ہے بھائی کہ آپ نے کہا تھا گھر کا خرچہ چلائیں گی، میرے گھر کا خرچہ ہم نے اندازہ لگایا 125 میں پورا ہو جاتا ہے، تو 25 ہم کیا کریں گے رکھ کر کے؟ دیکھا یہ اخلاص سمجھ گئے نا؟ اسی لیے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل گجران والا رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے زبردست عالم تھے اپنے وقت کے، انہوں نے بڑی عجیب سے بات نقل کی دوستو، قیامت تک آنے والے ہمارے احباب علماء جو ہیں سب کے لیے باعث عبرت ہے۔ کہتے ہیں آج سب سے بڑی مصیبت دو ہے، ہمارے عروج، ہمارے ترقی، ہمارے اتفاق، ہمارے اتحاد اور ہماری دعوت اور تبلیغ کی برکت میں سب سے بڑی رکاوٹ دو بنی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے کا اختلاف گروہ بندی کی شکل بنا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، بڑے دور اندیش تھے۔ کہتے ایک بڑی بات تو کیا ہے، دعا مانگنی جائز یا ناجائز، معمولی سے باتیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر صبر و ضبط برداشت کرنے کے بجائے سب سے بڑا حل کیا ہے، ہم الگ مسجد بنائیں گے، الگ مدرسہ بنائیں گے اور اپنی الگ کیا بنا لیں گے ہم، جماعت۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اپنے اپنے علاقے کی خبر لیں، کیا خیال ہے؟ آج سے تقریباً 50 سال پہلے شیخ الحدیث نے بات کہی تھی، گجران والا نام 50 سال پہلے کی، کہ آج سب سے بڑی بربادی کے سبب یہ ہے، ہر اختلاف، ہر مسئلہ مسجد و مدرسے کے الگ کرنے کی روح بندی کے نہیں ہوتے۔ سنن ترمذی کی روایت تو کم سے کم ہے اللہ کے بندو کہ انسان الذي يخالط الناس ويصبر على عدم احب الى الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یہ کس کے لیے؟ علیکم بالجماع۔ پوری دنیا میں جو بربادی ہماری ہو رہی ہے کس بنا پر؟ ہر اختلاف کا علاج کیا ہے؟ الگ جماعت بنانا، الگ مسجد بنانا، الگ مدرسہ قائم کرنا، الگ سے ایک بند کر لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی پیاری بات کہی تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے، سنی دم کی مردان راہ خدا، دلے دشمران نہ کردن ہم نہ کردن تنگ، تورا کئی میسر شبد یہ مقام کی بادوستان خلاف است جنگ۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اور آپ لوگوں سے نیک بندہ کون ہوگا؟ اللہ کی قسم، سب سے بڑا نیک انسان وہ ہے جو شرک سے، کفر سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ سنی دم کی مردان راہ خدا، دلے دشمرانہ ہم نہ کردن دتنگ۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تورا کہ میسر شبد مقام، تو نیک تو بنتا ہے لیکن تو کب اس لائق بنے گا؟ تو اپنے دوستوں سے بھی لڑتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، علیکم بالجماعت والجمعۃ والمساجد، مسند احمد بن حنبل کی روایت۔ بہرحال دوسری چیز جو ہماری تباہی کا ذریعہ ہے وہ بھی بڑی عجیب سے، اور اللہ یہ بھائی ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں یہیں رہیں، اس کو کہیں پھیلائیں نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں ہر قسم کے لوگ، واللہ ہم اور آپ وعد و نصیحت کے لیے نہیں آپس میں بیٹھے ہیں۔ شیخ الحدیث دوسری بات کیا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں آج ایک عالم یہاں کام کر رہا ہے، ایک عالم یہاں کام کر رہا ہے اور پورے محلے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے خطبے سے، اس کے علم سے، اس کے درس سے، اس کے وعد و نصیحت سے۔ لیکن اگر کوئی اس سے کہ کتنی تنخواہ پاتے ہو؟ کہا 5000، کام تم کو 6000 دے کے ہمارے یہاں آ جاؤ۔
تو شیخ الحدیث کہتے مہینہ بھی نہیں پورا کرے اسی وقت بھگ جائے گا. سوچا یہ ہے اختلاف کا. اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے. بہت ساری باتیں ہیں کل ختم کر دیں. السلام علیکم. اگر 10 منٹ ہوتے نہیں ختم کر دیں گے. 10 منٹ ہیں نہیں ختم کرنے ہم کو تو آسانی ہے. چلو انشاءاللہ. نمبر 4 اخلاق. کیا چیز دوستو ہم مختصر کر دیں. کیا آج دوستو اخلاق کی بڑی ضرورت ہے. اخلاق کی بڑی ضرورت ہے دوستو. اپنے ہمارے علماء کے اندر اخلاق ہو. بڑی پیاری بات کہتے ہیں مولا نواب صدیق حسن خانہ کا نام سنا ہوگا. بڑی پیاری تشریح کی العلماء ورثۃ الانبیاء. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت سیکھ لیا نبی کے وارث, لیکن علماء ربانی نواب صدیق حسن بھوپالی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندو العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کس کے وارث ہیں؟ صرف علم کے وارث بنو گے, صرف علم کی وراثت مراد نہیں. علم کے وارث, اخلاق کے وارث. کس کے؟ نبی کے علم کے وارث, نبی کے اخلاق اور نبی کے عمل کے وارث بنو گے تب العلماء ورثۃ الانبیاء. 3 چیزیں, 3 چیزوں کے وارث بنے گا. نمبر 1 علم, نمبر 2 اخلاق. کیوں؟ جہاں اللہ کے بارے میں وَيُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ آیا نا بھائی, وہی کیا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو اخلاق کے بھی وارث بنے, عمل کے بھی وارث بنے. اللہ اکبر. سن 1937 میں 1 2 3 نومبر کی تاریخ امرتسر کے اندر بریلوی حضرات نے جلسہ رکھا اور کانفرنس رکھی, اور نام کیا رکھا؟ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس. بڑی پبلک لائی اور تقریر کرنے کے لیے مولوی جب اٹھا تو سارا نزلہ کہا وہاں گلابی وہابی اور کٹر وہابی. ان کے ہاں وہابی 2 ہیں. ایک گلابی وہابی جو برداشت کی جا سکتی ہے, دوسرے کیا مطلب دیوبندیوں کو گلابی وہابی اور اہل حدیثوں کو کٹر وہابی. سمجھ گئے نا؟ تو شیخ الاسلام کہتے دونوں قسم کے وہابیوں کو نشانہ بنایا. صرف گالیاں دیتا رہا. اللہ کے دل سے انسان کے دل سے واللہ اللہ کا ڈر نکل جائے, احساس ذمہ داری ختم ہو جائے. سنا ہوگا دہلی میں اس سے پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی, اس کے 1 مہینہ کے بعد ہے صوفیوں نے کی تھی نا, بڑے بڑے تھے. سب سے زیادہ گلے پھاڑ کر کے جس نے تقریر کی تھی, کیا تھی کیسٹ ہوگی, یہ ہمارا کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام بیٹھا, یہ ہمارا حجت الاسلام بیٹھا, یہ ہمارا مجدد اسلام طاہر القادری بیٹھا ہوا تھا. سب بیٹھے, یہ بیٹھا, یہ بیٹھا, یہ بیٹھا. سن لو حامیم اللہ کا ڈر. یحرفون الکلم مواضعہ, یحرفون الکلم مواضعہ. حامیم قرآن کیا ہے سن لو. دنیا میں 2 کلمہ ہے, ہاں سے ہندو اور میم سے سنی. کیا کہا؟ ہاں سے ہندو اور میم سے مسلم سنی. بس وہابیوں کو تو کہیں تذکرہ ہی قرآن میں نہیں ہے. اللہ سب لوگوں نے سنا, اٹھاؤ کیسی طرح دیکھو آج کیا کیا ہو رہا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. آخر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُن مِّنكُمْ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. کیا کنتم خیر ائمہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے میرے بھائی؟ تو پوری تقریر کس پر تھی؟ گلابی وہابی. اور 4 نومبر کو
شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا، دیوبندی بھی اور اہل حدیثوں نے بھی، کہ آپ 4 نومبر کو مسجد مبارک میں آپ کا پروگرام رکھتے ہیں اور آپ ان کے اعتراضات کا جواب دیں۔ اعلان ہوا، لیکن ایک مولوی جو تھا اس میں ہمارا سرکار اجلاس کے اندر، اس نے بڑے زوردار انداز میں للکارا کہ اے لوگوں، وہابی کے سر پر ایک جوتا مارنے سے 1 حور اللہ دے گا۔ اللہ اکبر! ایک جوتا مارنے سے کتنا؟ 1 حور۔ پھر نوجوان جوش میں آیا، سوچا کہ جب عام وہابی کے سر پر ایک جوتا مارنے سے 1 حور اللہ دیتا ہے، تو وہابیوں کو جو سردار، وہ بھی کٹر وہابیوں کا، گلابیوں کا نہیں۔ مولوی ثناء اللہ جو ہے، جوتا کے بجائے ایک تو سردار اور دوسرے گڑاسا سے ماریں گے تو شاید کہ جنت کی ساری حوریں ہمارے نصیب ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، انسان، نوجوان کمر بیک نوجوان جوش میں آیا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز اور پروگرام کے لیے رکشے پر بیٹھے، 2 ایک ساتھی اور مسجد کے طرف سیڑھیاں اپنے ہاتھ تو مسجد کا اونچی سیڑھیاں، وہاں رکشہ رکا اور جیسے مولانا کا ہاتھ جیب میں گیا کہ کرایہ پیسہ نکال کر دے دے، وہ ظالم حوروں کے لالچ میں کھڑا گڑا سا لیا مولانا کے سر پر، یہاں گردن، مولانا بے ہوش ہو کے گر گئے، لہو لہان گشی کھا کے گر گئے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، 2 ایک نے اس کو پکڑا قاتل کو، لیکن بڑی سازش کے تحت وہاں اس کے کچھ اور دوست تھے، حرامی تم نے مولانا کو مارا، تمہیں قتل کر دیں گے۔ 2-4 گھوسا مارے، پکڑنے والوں نے سوچا کہ ہمارے وہ ان کے آدمی تھے اور چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ مولانا کو ہسپتال لایا گیا، انگریزوں کا دور تھا۔ مولانا کے ہسپتال میں جو جگہ تھی، چارپائی بیڈ تھا، ایسے مین ہسپتال کا مین گیٹ تھا، اس کے سامنے جو کھڑکی تھی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں، تار بھیجا جاتا تھا، برقیہ، پورے ہندوستان کے اندر 1937 میں عام کر دیا گیا، اور پورے دنیا۔ مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی، دوسرے لوگ، مولانا عبداللہ معمار جو ان کے خاص رائٹ ہینڈ تھے، وہ روتے آئے، مولانا کے زخم کو دیکھ کر کے رو پڑی، وہ برداشت نہ کر سکے۔ مولانا نے دیکھا کہ عبداللہ معمار وہیں سے روتا ہوا آ رہا ہے، قریب آئے، نہ چاہے تو یہ بھی آواز نکل گئی، سارے پبلک کیا ہو گیا، مولانا کا انتقال ہو گیا کیا، جو اتنا برا؟ قریب بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا برداشت کیسے کریے اتنا زخم؟ اللہ اکبر! عالم وہ ہے جو کبھی علم سے آسودہ نہ ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے 7 سوال کیا تھا، ابن حبان کی روایت، ان 7 سوالوں میں سوال کیا تھا؟ اللہ سب سے بڑا عالم کس کو تو بناتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس عالم میں 2 خوبیاں ہوں اسی کو سب سے بڑا عالم بناتے ہیں۔ اللہ وہ کیا؟ نمبر 1 علم سے کبھی آسودہ نہیں، نمبر 2 سوچتا ہے کہ دوسروں کا علم بھی اپنے علم میں اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ مولانا امرتسری نے کہا سنو ادھر آؤ۔ مولانا عبداللہ معمار آگے بڑھے، ایسے ان کے ہاتھ کو پکڑا، چٹکی تھوڑی سی لی، کہا درد کر رہا ہے؟ کہا نہیں درد تو نہیں کر رہا ہے، لیکن احساس ہے کہ کچھ پکڑا ہے آپ نے۔ کہا احساس ہو رہا ہے؟ کہا کیا؟ کہا اللہ کا شکر ہے کہ 3 مرتبہ میں نے بخاری پڑھی، دیوبند میں پڑھی، فلاں جگہ پڑھی، اور آخر میں شیخ القلمیہ اپنے استاد سے پڑھی، لیکن جب یہ حدیث پڑھتا تھا کتاب الجہاد میں، شہید پر جو حملہ ہوتا ہے اس پر تیر تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو خون نکلتا رہتا ہے، دیکھنے والوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا چیونٹی کاٹے گا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم حدیث کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا تھا، لیکن اس ظالم کی وجہ سے آج مجھے حدیث کا معنی سمجھ میں آ گیا، یقین آ گیا۔ یہ بات میں اتنے میں مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار آئے اور یہ نہ برداشت کر سکے، روتے ہوئے مولانا کے
बदन ही पर लेट गए, गिर पड़े। वो ये ना बर्दाश्त करे, सियालकोटी रहा बहरहाल इनको खींच करके उठाया शेखुल इस्लाम अपनी जगह पर, कहा कि इब्राहिम, अल्लाह, ये उलमा की मोहब्बत, इब्राहिम अल्लाह की कसम मैं इतना परेशान था, लेकिन यूसुफ को, याकूब को यूसुफ के मिलने पर जो सुकून हुआ था वाकई तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा। तो इसलिए आज भी सनाउल्लाह को तेरे सीने के मिलने से वही सुकून हासिल होगा। अल्लाहू अकबर, इतनी उल्फत, इतनी मोहब्बत। बात खत्म हो गई। मेरे भाई अखलाक के रसूल शेखुल इस्लाम है, अखलाक रसूल। अब लोग कहना शुरू कर दिए कि उसको माफ कर दे, उसको। मौलाना मुस्कुराते थे लेकिन कभी कुछ कहते नहीं थे। मौलाना ने चुपके से अपना खजांची बुलाया, कहा उस कातिल के घर को देखो, कोई कमाने वाला है कि नहीं। कहा को पता लगा कोई कमाने वाला है। कहा हमारे घर से इतना खर्चा लिया करो, हर महीने ले जा करके घर में दे आओ, किसी बच्चे की तालीम न रुके, और उसके घर में बेवा माँ है, माँ बेवा है, माँ को उसके घर वालों कोई तकलीफ न पहुंचे। जब मौलाना उठे, सेहतमंद हुए, तो उसको रोक दिया, अपने हाथ से लेते थे और ले जाकर के पहुंचाते थे। जब 2 साल के बाद उस आलिम आया तो पूछता है कि तो समझ रहा तो संभर गए होंगे, कलकत्ता से पकड़ के लाया गया। तो पहले से दादा बच्चे भी मजे में, बीवी भी मचे एक मजे के अंदर, और माँ भी कहा क्या हुआ। कहा पहले एक आम आदमी आता था, एक बूढ़ा अब आता है, रोजाना इतना खर्चा, हर महीने इतना खर्चा दे के चल। पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। एक साहब कहते हैं पंजाब के, मैं मौलाना से गया, मौलाना कमर बेग बहुत नादिम है, कह रहा है कि हमारे मौलवियों ने हमको वर्गलाया, जो ऐसे वली इंसान पर हमने हमला किया, काश की मौलाना हमें माफ कर देते। कहा हमने सिफारिश की, मौलाना मुस्कुराए और जवाब ना दिया। मैंने कहा मौलाना माफ करने की वजह मुस्कुरा रहे हैं। कहा अल्लाह की कसम 30 साल के बाद मुझे पता चला मौलाना की मुस्कुराने की वजह ये थी, जालिम आज मुझसे तू माफी करवा रहा है। मैं तो जिस दिन होश में आया तो दूसरे दिन उसी दिन से उसको माफ कर दिया है। मेरी दोस्तों, अल उलमा वरसतुल अंबिया, हमारे अंदर अखलाक, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह की हज़रत आयशा से पूछा गया, अम्मी जान अल्लाह के रसूल का अखलाक क्या था? तो आप सब लोग पढ़े नहीं, एक जुमला क्या था? अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में कभी किसी से अपना बदला नहीं लिया। और हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमने कब छोड़ा है किसको? सोचो, अल उलमा वरसतुल अंबिया, सोचो कि हमारा अखलाक कितना है। हमको किसी ने गाली दी तो कहते एक कहोगे तो 10 सुनोगे। मेरे भाइयों, ये हमारे अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन भोपाली कहते हैं नबी का वारिस बनने के लिए जरूरी है सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमल, और क्या होना चाहिए? अखलाक। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बातें कुछ और ऐसे रह गई हैं, अल्लाह ताला से दुआ करो फिर कभी मिलने का मौका मिला तो ऐसे तबादले ख्याल होगा। पूरा कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। माज़रत चाहेंगे मशाइख, थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, अगर मुख्तसर नहीं कोई सियासी सवाल ये शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हाफिज़हुल्लाह जो इल्म और उलमा से मुताल्लिक़ दीनी और तारीख़ी हक़ाइक़ पर गुफ्तगू कर रहे थे। क्योंकि शेख मोहतरम अभी कुछ देर पहले जम्मू के सफ़र से लौटे हैं और कल भी शेख का सफ़र है। शेख सऊदी अरब के दौरे पर हैं और मक्का, जिद्दा, जम्मू से बयानात देते हुए अभी मदीना मुनव्वरा हमारे नाम में पड़े हैं और हमने शेख से इस्तिफ़ादा किया। कल से शेख का सफ़र है कसीम, बुरैदा और फिर अलगाज़ और वहाँ से जुबैल, दमाम में और रियाद में भी शेख के बयानात है। शेख से अगर आप लोग कुछ इस्तिफ़सार करना चाहें या सवालात करना चाहें तो ये चंद मिनटों का मौका है आपके पास। और शेख ने मुझे पहले ही बता दिया कि कोई सियासी सवाल न करें, इसके अलावा जो कुछ आपसे पूछना है आप शेख मोहम्मद से इस्तिफ़सार कर सकते हैं। चौथे मुबारक पुरी साहब का नाम आपने लिया। माशाअल्लाह, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पुरी हमारे उस्ताद।
मौलाना सफीउर रहमान, और आप बहुत मुबारकपुरी है अभी, लेकिन ये चार्ज में आलमी शोहरत रखते हैं। मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी, अब्दुल रहमान मुबारकपुरी और अल्लामा तकीउद्दीन हिलाली रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं मौलाना मुबारकपुरी साहिब तोहफा के शागिर्द थे। और मुल्ला इन उलमा की दास्तान, इनकी हालात जब तोहफतुल अहमदी लिख रहे थे, मौलाना मुबारकपुरी तोहफतुल अहमदी लिख रहे थे, तो उनके घर में लाइट नहीं थी। गुर्बत का आलम ये था कि एक तहरुबा नहीं थी दोस्त। सोचो, एक चिराग जलाती थी, चिराग, और चारों तरफ वो किताब रखते थे, और उस तरफ जो किताब है उससे नोट करना होता तो बेचारे उठ करके फिर उधर जाते थे। इस तरह से इतनी गुर्बत, इतनी परेशानी और मशक्कत के बाद ये 2 जिल्दें लिखी, जिल्द अव्वल और जिल्द सानी। आई बात समझ में? जिल्द अव्वल जिल्द सानी लिखी, और फिर उसके बाद अल्लाह ने आंख इनकी बिनाई खत्म कर दी। जब बिनाई खत्म कर दिया तो बड़े परेशान लोग, सारी दुनिया, चूंकि अहले इल्म कहते थे कि तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी आप बता जानते हैं, सबसे आसान यानी तिरमिज़ी एक ऐसी किताब है कि खुद उस्ताद भी है। आप देखें, उस्ताद क्या पढ़ाएगा, ये हदीस सही है, तिरमिज़ी खुद पे उस्ताद क्या बताएगा, ये हदीस रूया मिन गरीब वजह गरीब, फिर वो वही काला हारुल, सब कुछ तो बता देते हैं। फिर कहा, और दुनिया में यार एक ही किताब है जो हर इमाम के कौल की सनद बयान करती है। कभी सुना कि नहीं सुना? हिदाया पढ़ डालें, कभी हिदाया में क़ारा अबू हनीफा, सनद गायब होगी। एक ही किताब दुनिया के अंदर है जो बाकायदा, बल्कि मशाइख से कभी देखिएगा इन लोगों से, 13 खुसूसियात ऐसी तिरमिज़ी की हैं जो कायनात में किसी हदीस के किताब में नहीं पाई। कितनी? 13 खुसूसियात सिर्फ तिरमिज़ी में पाई जाती है। उनमें लोग कहा करते थे, अल्लाह अकबर, कि इमाम तिरमिज़ी ने जो किताब लिखी उम्मत पर पूरा कर्जा था, पूरी उम्मते मुस्लिमा पर इमाम तिरमिज़ी का कर्जा था, लेकिन मुबारकपुरी ने तोहफतुल अहमदी लिख करके पूरे कर्जे को 2 जिल्द लिखी, नाबीना हो गए। लेकिन फिर हाजी अताउर रहमान जो दारुल हदीस रहमानिया के शागिर्द थे, 3 आलिम को, एक शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी को और एक पंजाब के थे, 3 उलमा को भेजा, कहा ये तिरमिज़ी की शरह रुकनी नहीं चाहिए, तोहफतुल अहमदी मुकम्मल होनी चाहिए। आए, मौलाना मुबारकपुरी अंधे हो गए थे, लेकिन शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी, चूँकि हमारी मुलाकात थी, उनसे कुछ इस्तिफादे का मौका मिला, कहते थे अजीब मखलूक थी। हम लोगों को कहते हैं कि जब इमला कराने की बारी आती, कहते तुम देखो अलमारी के फला खाने में फला किताब है, उसकी 8वीं जिल्द निकालो, 8वीं जिल्द निकालने के बाद सफ़ा नंबर 405 खोलो तो कहते हैं नाबीना होने के बावजूद ऐसे कहते हैं, और हम लोग खोलते तो मुश्किल से 1-2 सफ़े का कभी फ़र्क पड़ता था, वरना तो बहरहाल उन 3 उलमा की मेहनतों से तोहफतुल अहमदी की आखिरैन दोनों जिल्द जो हैं, 3री और 4थी मुकम्मल हुई, और पूरी दुनिया में 3 में तोहफतुल अहमदी, मुबारकपुर को कोई नहीं जानता था। लोग समझते मुबारकपुर कोई बहुत बड़ी सिटी, नहीं जानते कि गलियां अभी तक कच्ची ही है। लेकिन यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी असल में मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुर के नहीं थे, याद रखिएगा। ये तीनों तो मुबारकपुरी हैं। मौलाना हमारे उस्ताद जैसे मौलाना सफ़ीउर रहमान, वो मुबारकपुरी को हुसैनाबादी थे। तकरीबन मुबारकपुर से तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर उस गांव के थे।
لیکن مبارک پور مشہور ہونے کی بنا پر اور کچھ رشتہ بھی تھوڑا سا تھا مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری سے، تو اس لیے مبارک پور لکھتے تھے جی۔ اور کچھ بھائی؟ چلو بولے، آپ بولیں۔ یہاں وسیلے والا معاملہ نہیں ہے، سب انڈائریکٹ ہے، یہاں زیرو بھی ملانے کی ضرورت نہیں، راتول جی بولے بولے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مداخلہ یا فرقہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے استاد ہیں، لوگوں نے بنایا، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت عافیت رکھے، آپ حضرات جانتے ہیں آج سے نہیں ہے، وہ سب سے پہلے جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد بنے، کہاں؟ حکومت کی طرف سے۔ اس کے بعد پاکستان جامعہ سلفیہ بھیجے گئے، وہاں رہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ قائم ہوا تو یہاں مدرس بنے، پڑھاتے تھے۔ ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو منہج سلف کے خلاف ہو، لیکن بس ایک بات تھی، مثال کے طور پر مسند احمد پڑھا رہے تھے اور آیا کہ امت میں دجال پیدا ہوگا، کہنے کہ دجال تو آ گیا ہے۔ اب ہم تھے ہندوستان سے، مصطفیٰ سعیدی پاکستان سے تھے، شیخ عبد الرحمان کراچی سے تھے، ہم چند افراد تھے۔ اب سب کو بڑی حیرت کہ دجال کم وقت آیا اور کہیں شور نہیں بچا کیسا دجال آیا تو، اور شیخ بھی خود خاموش کہیں گے کہ خمینی ہے۔ دجال کون ہے؟ خمینی۔ میں نے جو دیکھا، ہر وہ انسان جن کے اندر عقیدے کا، منہج کا، آپ سمجھتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ من فارق الجماعت شبرا، یہ اللہ کے رسول کا صحابہ کی جماعت ہے، ہم نے صحابہ کو تیار کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ علیکم بالجماعت، جماعت سے کیا جماعت مراد ہے؟ اسی کے متعلق دوسری حدیثیں جو ہیں، مشکات مصابیح السنہ کہ صرف باب الاعتصام بالکتاب والسنہ پڑھو، کتنی حدیثیں مل جاتی ہیں؟ من فارق الجماعت شبرا۔ اور ایک بات اور بتائیں، یہ جتنے کتاب کیا کہتے ہیں، کتاب السنہ لکھی گئی ہیں، امام احمد بن حنبل کے بیٹے محمد بن نصر المروزی کی، سمجھ گئے نا، احمد بن حنبل کی، امام دارمی کی، امام الحجہ امام بخاری کی کتاب پڑھ، خلق و افعال یہ بات پڑھ ڈالو۔ یہ اسلاف جو تھے، انہوں نے کبھی بات جو بھی منہج سے ہٹا اس کے تنقید کرنے یا اس کے غلطیوں کے اجاگر کرنے میں کبھی انہوں نے مصلحت سے کام نہیں لیا۔ کیوں؟ من فارق الجماعت شبرا، کتنا چوڑا ہوگا، کتنے انچ ہوتا ہے شیکسپیئر؟ 6 انچ۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے یہاں شبرن مراد نہیں ہے، میرا کیا کہتے ہیں، ارے ایک بالش زمین قبضہ کر لو تو قتل کر دوں گا، مطلب کیا ہے؟ قلیل معمولی سی بیان، من فارق الجماعت شبرا، جس نے ایک بالش یہ الجماعت کو چھوڑ دیا، کنارے ہوا، تو کیا کہیں گے بھائی؟ اگلا جملہ فقط خلع ربکہ جانتے ہو نا کیا؟ کیسے سمجھو گے؟ کوئی ہل چلایا ہے، ہل چلتے ہوئے بیل کو دیکھا ہے کسی نے؟ گلے میں ڈال دیتے ہو نا؟ کب تک کھیت میں چل رہا ہے، قابو میں ہے کسان کے، جب تک وہ جوا قلادہ، اور اگر نکال دیں تو آپ رہ جائیں گے، بیل قابو میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ گردن کا قلادہ اس نے، کسان نے جو پہنایا تھا، نکال دیا۔ تو دوستو، اللہ کے رسول نے کتنی پیاری تشبیہ تھی، جس نے تھوڑا سا صحابے کی جماعت کو چھوڑا، اس منہج کو سمجھو اسلام کا قلادہ گلے سے نکال دیا۔ اور واقعی ہم نے تجربہ کر لو، جس نے ایک غلطی کی منہج کی،
اور اس نے اصلاح نہ کیا تو دن بہ دن وہ گرتا گیا. تو شیخ ربیع المدخلی رحمت اللہ حافظ اللہ وہ یہی تھے کہ باقاعدہ کبھی کوئی بڑا سے بڑا انڈیا کا عالم، پاکستان کہو، مصر کہو، عراق کہو، یہاں کہو، جہاں منہج میں خلل دیکھا انہوں نے کہہ دیا بھائی یہاں منہج میں یہ غلطی ہے، نہ اس کو کافر قرار دیا، نہ اسلام سے خارج قرار دیا، نہ کفر کا فتویٰ لگایا. لیکن ہمارے انڈیا پاکستان اور عرب میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، صرف اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کے نقائص کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جبکہ نقائص ایسے خامیاں ایسی ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم یہ ڈولیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں انہوں نے جو کیا بس اتنا ہی کیا. اب اس میں کہیں تشدد کچھ سختی کا لہجہ آ جاتا ہے. تو اب کیا کیا، جس نے بھی ایسے گروہوں کو تنقید کی اور کسی نے ان کے شاگردی یا ان کی کتاب پڑھی تو اس کو کہہ دیا مداخلہ. سمجھ گئے نا. اب ہمارے استاد امید الکلیہ امین جامی رحمۃ اللہ جس نے کتاب پڑھی جامی ہو گیا. اللہ کے بندو یہ سب شیخ و نباز جب ریاض سے آئے تو امان جامی کو لے کر کے آئے. سمجھ گئے نا. علامہ البانی جب آئے شیخ ربیع مدخلی سے، اگر سب سے غلطی ہو سکتی ہے تو کچھ ان کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. بشر نہیں ہے، بشر ہیں، فرشتے نہیں، معصوم خطا نہیں ہے. لیکن اگر ان کی کوئی کتاب پڑھ لے یا ان سے جو اپنا تعلق جوڑ لے تو شیخ سفیان کو کہہ دو کہ یہ کیا بن گیا مدخلی، اور ہمارے شیخ پرویز جامی بن گیا. اور پھر باقاعدہ ایک گروہ ادھر بنا دیا گیا، دوسرا گروہ ادھر. یہ سب بیکار سے باتیں ہیں. ابھی بھی 8-9 سال پہلے شیخ سے ہماری ملاقات ہوئی مکے میں. شیخ اپرا بش کیا کہتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ٹوپی ادھر جا رہی تو کترا ادھر جا رہا ہے تو چشمہ ایک پھر اوپر دوسرا، ایک کان کے اوپر تو دوسرا کان کے نیچے بھگتے رہتے تھے ایسے. تو وہاں ملے تو میں نے کچھ لوگوں کا نام لیا. شیخ وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم کو تزکیہ دیا ہے اور ہم ان سے علم لیتے ہیں. کہا آج تک میں نے اس کا نام نہیں سنا. تو اس میں استغلال خود کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ استغلال اور انتصاب کیا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بات ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ، اس لیے آج شاید کہیں کا موضوع ہے، انڈیا میں تو کئی جگہ ہوا، ابھی برطانیہ میں بھی یہی موضوع دیا تھا لوگوں نے. آج فتنے سے بچنے کے لیے عزیزی کہیں گے ہمارے مشائخ بہت ضروری کیا ہے، فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنكُمْ. آج سب سے بڑا فتنہ فساد کیا ہے؟ جو کچھ واٹس ایپ آ گیا، کسی نے بھیج دیا کسی کے متعلق. اب وحی الہی میں تو آدمی شک کر سکتا ہے، لیکن واٹس ایپ میں جو آ گیا اس پر شک ہے. سب سے کبھی بتاؤ کبھی کسی نے کہا ایسا؟ ساری بلا اس لیے ہے. ذرا سوچو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. جب اللہ کے رسول کے زمانے میں جانتے ہیں نا اللہ رسول بھیج رہے ہیں فوج، جاؤ مرتد ہو گئے ہیں اور بیچارے زکات لے کر کے آ رہے ہیں. یہی ہوا تھا نا جب بلایا گیا تم گئے تھے. اللہ رسول یہ ظالم لوگ وہ تو ہم پکڑنے والے تھے، گاؤں کے قریب گیا تبھی قتل کرنے کے لیے دوڑایا، میں بھگ گیا. تب راز کھلا. گاؤں والے کہتے ہیں اللہ رسول یہ ہم لوگ سوچے کہ آپ کا مہمان آ رہا ہے، استقبال کے لیے دوڑے تھے. اور اس نے آگے کیا بیان کیا؟ جب اس زمانے میں اتنی بڑی بلا آ سکتی ہے تو آج ہماری جماعت اس امت پر کیوں نہیں بلا سکتی؟ میڈیا. آج ہم نے
انڈیا کا دورہ کیا، سمجھ گئے نا، بحرین گئی، کویت گئی، مسقط گئی، امارات میں ہیں، برطانیہ گئے، ہندوستان کے چپے چپے پہ گئے۔ آج ہم قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتائیں نہیں سعودیہ کا موقف صحیح، ارے واہ صاحب کیا بولے، جزیرہ چینل لے خبر دی ہے، یہودی کا چینل آ جائے اس پر تو یقین ہو جائے، اور ہم قرآن کی آیت حدیث پیش کریں اس پر یقین، تو آج حالت یہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو چیز شیخ پرویز کے بارے میں کہہ دیا جائے، میں بتاؤں ایک مرتبہ میں 2 بجے ہم کو ایک آدمی نے کہا ہم بیمار ہیں، ذرا چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ لیں۔ میں جا رہا تھا، یہ ہائی وے ہے، اس طرف میں نے گاڑی کھڑی کر دی، سوچا گھما کر کے لانے میں ٹائم ایسے کراس کر لیں گے، دکتور میں کراس کرنے لگا، جس بلڈنگ میں جانا تھا نیچے سنیما ہال ہے، اوپر فلیٹ ہے سینکڑوں، میرے مرکز کا ایک مشرف اتفاقاً ظالم اس وقت گزر رہا تھا جب میں روڈ کراس کر رہا تھا، اور وہ دن میں 2 بجے شوق شروع ہوتا تھا۔ سوچو میں کہاں جا رہا ہوں سماعت کے لیے، اور شیطان نے کیا اس کو پٹی پڑھایا، یہ مرکز کا دائی سنیما دیکھنے جا رہا ہے، اور یہ بات کہاں پہنچا دی گئی، مرکز۔ دیکھا انسان، اسی لیے واللہ حالت اعتکاف میں اللہ رسول نے کیا فرمایا، بھائی ہے تو میری بیوی میں جانتا ہوں، لیکن شیطان کہیں کہ ہاں رات کا وقت تاریکی، یہ کون سی خاتون ہے جو نبی سے مل کر کے، شیطان وسط۔ تو اس زمانے میں اتنا ہو سکتا ہے، تو آج تو اور دنیا بدل گئی میرے بھائیوں، تو اس لیے ذرا سا تحقیق کر لی جائے، علماء کا احترام۔ واللہ ابھی کہیں بات چلی تھی تو میں نے بتایا کہ اللہ رسول نے علماء کے جو حقوق، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر، آگے ولم یعرف حق عالمنا، الفاظ کہیں حق ہے اور کہیں فضل ہے، لیکن سب کا مطلب یہ ہے کہ جو میری امت کے علماء کا مقام و مرتبہ نہ کرے۔ اسی لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے احترام العلماء 3 ہے، سمجھ گئے نا؟ ابن سعد کی روایت، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب دیکھیں ایک عالم بیٹھ رہا ہے گھوڑے پر، توڑے آئے اس کی جوتی سے بیٹھا، ارے ان کی آپ آل رسول ہو کے عزت، بھائی علماء کی عزت علماء ہی جانتے ہیں، عوام کو کیا کہتے ہیں، ادرک کا بندر کیا جانے ادرک کا معاملہ یہ ہے۔ علم والوں کو چاہیے اپنے علم کی قدر کریں اور اپنے علماء کے متعلق حسن رکھیں۔ ابن ماجہ کی اور ابن ابی دنیا نے کتاب الشمس کے اندر کتنی پیاری روایت نقل کی ہے کہ اللہ رسول خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بتایا، کعبہ تیری حرمت جانتے ہیں، عزت جانتے ہیں، مومن کا مقام بھی جانتے ہیں، کیا وَأَمَرَنَا أَن نُحْسِنَ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِينَ، اللہ رسول نے ہم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن۔ پورے سورہ نور کو پڑھیں، کتنے لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن ساری تعریف کس کی، ابو ایوب اور ان کی بیوی۔ کیوں؟ ابو ایوب جب لوٹ کے آئے تو بیوی نے کیا کہا، ابو ایوب دیکھا، اللہ اکبر، دیکھا کیا ہوا، عائشہ نے کیا کیا، کیا خبر شہر میں معلوم ہے، سنا، کہا ہاں کیا ہوا بتائیں، کہا ام ایوب ذرا بتا، اگر کوئی عورت اس طرح سے پریشان کہیں کھڑی ہو لاوارث، میں اس کو اپنی سواری پر بیٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دوں تو میرے بارے میں کیا کریں، لا حول ولا، آپ کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، آپ تو اس کو نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ بھی نہیں اتنے متقی پرہیزگار نہ دیکھو تو کیا کہا، سن لو، تم سے اچھی عائشہ ہے،
اور ہم سے اچھا وہ ہے جس کے متعلق بہتان تراشی کیا جائے. میں تمہارے بارے میں، تم اب ہمارے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو عائشہ کے بارے میں کیسے پہنچا تم نے؟ لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. دیکھو تو ضرورت ہے حسن ظن کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بدگمانی قائم کر کتنا مسئلہ بنا دینا. ماشاءاللہ ہمارے ہاں شارجہ میں اعلان کیا، میں انڈیا سے آیا، یہ قبرستان میں معلوم ہے نا، قبرستان میں ایک مرد نے کسی مردے عورت کو اٹھا کر کے زنا کیا. اللہ اکبر. یہ آج سے 8 سال قبل. اور پولیس نے پکڑی ہے. کسی نے اعلان کر دیا کہ آج ملک فیصل مسجد میں کے سامنے میدان میں نماز جمعہ کے بعد رجم کیا جائے گا. سارے انڈین پاکستانی پہنچ گئے. کیا بات؟ اچھا وہاں جو 2 آدمی ہیں قبرستان پر جن کی ڈیوٹی رہتی ہے گیٹ پر، وہ بامبے کے ہیں، مدراس کے، ہمارے اپنے شاگرد ہیں. ان سے جا کے پوچھا، کہا بھائی یہ قبرستان تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور قبرستان ہو. جب پبلک ہوئی، حکومت دیکھی نا چاروں طرف سے پولیس آئی. کیا بات ہے؟ جس کو کہتے ہیں کھودا پہاڑ، نتیجہ ہی نہ نکلا. ہندوستان میں کوئی کمبخت پنڈت اعلان کر دیا کہ اس پہاڑ کے نیچے سونا ہے. سنا ہوگا نا، انڈیا گورنمنٹ بڑی خوش، سونا آ گیا. مہینوں خدائے کچھ نہیں نکلا. تو انسان کو چاہیے کہ ایسی افواہ کا، ہمارے ساتھی تھے انتقال کریں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ کیا ہو جائے؟ سچا. ان من اشراط الساعۃ ان یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب ویخون فیہا الامین ویؤتمر فیہا الخائن. نمبری چوروں کو امانتدار اور ان لوگوں کو خائن و چور، نمبری جھوٹوں کو سچا اور نمبری فراڈیوں پر اطمینان کیا جائے، اور سچوں کو کہا جائے ان کو مسجد کے علاوہ اور کسی چیز کی خبر. وہ زمانہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. میرے خیال سے بات لمٹی. ہاں بس چل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.